میں ہوں رمشا شبیر، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے متعلق اجلاس، بجلی کا شارٹ فال، لوڈ شیڈنگ کی وجوہات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیراعظم کی 1 مئی سے لوڈ شیڈنگ مکمل ختم کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے کہا، عوام کو گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے مشکلات میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ مستقل نظام کی تشکیل اور گرمیوں میں آئندہ ماہ کی پیشگی منصوبہ بندی کریں۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7,969 میگا واٹ تک جا پہنچا۔ بجلی کی مجموعی پیداوار 18,031 میگا واٹ کی سطح پر برقرار۔ بجلی گھروں کو LNG اور فرنس آئل کی مطلوبہ فراہمی تاحال نہ ہو سکی۔ ملک کے مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے بھی تجاوز کر گیا۔ تحریک انصاف کا ملک بھر میں الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کا PTI کے منحرف ارکان کے خلاف جلد فیصلے کا مطالبہ۔ اسلام آباد میں سیکیورٹی سخت، ریڈ زون جانے والے راستے، کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دی گئیں۔ الیکشن کمیشن کے تمام دفاتر کے باہر پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے الیکشن کمیشن کے خلاف مظاہروں کو ٹوکن احتجاج قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، الیکشن کمیشن دفاتر کے باہر ملک بھر میں صرف ٹوکن احتجاج ہے۔ بے وقوف حکومت پورا ملک ہی بند کر کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ بکلاہٹ کی علامت ہے۔ باقاعدہ تحریک شروع کریں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ کراچی سے لاپتہ دعا زہرا کیس میں ڈرامائی موڑ، والدین نے دعا زہرا کی کم عمری کے ثبوت میڈیا کے سامنے رکھ دیے۔ شفاف تحقیقات کا بھی مطالبہ۔ دوسری جانب دعا کا ایک اور ویڈیو پیغام منظر عام پر آ گیا۔ کہتی ہیں، میں نے اپنی مرضی سے کورٹ میرج کی ہے، کسی نے اغوا نہیں کیا۔ میں 14 سال کی نہیں، 18 سال کی ہوں، کوئی قیمتی سامان ساتھ نہیں لائی۔ میں شوہر کے ساتھ خوش ہوں، مجھے تنگ نہ کیا جائے۔ کراچی کی دعا زہرا نے والد پر ہراسانی کا الزام لگا دیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ میں دعویٰ دائر، موقف اختیار کیا۔ والد کزن سے زبردستی شادی کروانا چاہتے ہیں۔ 18 اپریل کو والد نے کزن کے ساتھ شوہر کے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی۔ سیشن کورٹ نے دعا کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔ پولیس کے مطابق دعا اور اس کے شوہر ظہیر کی دوستی PUBG گیم سے ہوئی۔ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، جو کرنا ہے کر لو، رانا ثناء اللہ نے واضح کر دیا۔ PTI کو خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں، جو قانون کو ہاتھ میں لے گا، قانون اسے ہاتھ میں لے گا۔ جو کہتے تھے تحریک کے عدم اعتماد ناکام ہے، وہ اس کی کامیابی کے بعد اب نیا چوڑن بیچنے آ گئے ہیں۔ عمران نیازی کو چندے کے پیسے کی لوٹ مار کا جواب دینا ہوگا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے عمران خان کو کھری کھری سنا دی۔ کہتی ہیں، خان صاحب الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کی بجائے فوراً فنڈنگ کا جواب دیں۔ یہ چاہتے ہیں سب ان کے جھوٹ کی بیعت کر لیں، کرپشن کا حساب نہ لیں۔ عدالت سوال پوچھے تو توہین کرو، الزام لگاؤ پھر سازش کہو۔ الیکشن کمیشن سوال پوچھے تو 8 سال بھاگتے رہو، الزام لگاؤ اور گھیراؤ کی دھمکیاں دو۔ اگر دامن صاف ہے تو رسیدیں دکھاؤ اور بری ہو جاؤ، لیگی رہنما احسن اقبال کا عمران خان کو مشورہ۔ کہتے ہیں، عمران نیازی ہٹلر کا شاگرد ہے۔ الیکشن کمیشن پر دھاوا بھی بلیک میل کرنے کے لیے بولا گیا۔ عمران خان نے برادر ممالک کے تحائف کو بیچا، 1 روپے کا حساب دینا ہوگا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی ایک اور پیش گوئی۔ مئی کو ملک کے لیے ہنگامہ خیز مہینہ قرار دے دیا۔ کہتے ہیں، مئی سیاست میں ہنگامہ خیز مہینہ ہوگا۔ استعفے لیے بھی جا سکتے ہیں اور دیے بھی جا سکتے ہیں۔ پیٹرول بجلی پر سبسڈی ختم کرنے سے حکومت اپنی سیاسی قبر کھو دے گی۔ ملک کے مسائل کا واحد حل الیکشن رہ گیا ہے۔
پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کہتی ہیں سازش کا الزام امریکہ پر لگاتے ہیں اور احتجاج الیکشن کمیشن کے باہر کرتے ہیں۔ غیر ملکی فنڈنگ کیس کی سماعت سے ایک دن پہلے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کا مقصد آئینی ادارے پر دباؤ ڈالنا ہے۔ پی ٹی آئی نے فنڈنگ نہیں لی تو ڈر کس بات کا؟ عمران خان اپنے کارکنان اور ووٹرز کو بیانیے کی آڑ میں گمراہ کر رہے ہیں۔ مریم نواز کے پاسپورٹ واپسی کے کیس کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق حیدر نے ذاتی وجوہات کی بنا پر سماعت سے معذرت کر لی۔ فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی کو بھجوا دی گئی۔ سندھ ہاؤس حملہ کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عطا اللہ اور فہیم خان کی ضمانت مسترد کر دی۔ پولیس نے پی ٹی آئی ایم این ایز کو گرفتار کر لیا۔ عدالت نے گزشتہ ہفتے ممبران قومی اسمبلی کی عبوری ضمانت منظور کی تھی۔ ایف آئی اے کے سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو منی لانڈرنگ سمیت 3 مقدمات میں بے قصور قرار دے دیا۔ بشیر میمن کے وکلاء نے عبوری ضمانت کی درخواستیں واپس لے لیں۔ لاہور کی سیشن عدالت میں کہا گیا کسی بھی مقدمے میں بشیر میمن کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ آج سے سورج سندھ میں آگ برسائے گا۔ محکمہ موسمیات کی سندھ میں ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ مختلف شہروں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ پی ڈی ایم میں سندھ نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ بھیج کر پیش کی انتظامات کی ہدایت کر دی۔ پاکستان ریلوے کا عید پر کراچی سے 2 اسپیشل ٹرین چلانے کا فیصلہ۔ پہلی اسپیشل ٹرین 29 اپریل کو کراچی سے لاہور جبکہ دوسری کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ ٹرین میں 1000 مسافروں کے بیٹھنے کی گنجائش ہوگی۔ بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال انتہائی سنگین ہونے لگی۔ امریکی کمیشن کی سالانہ رپورٹ میں بھی تصدیق۔ کمیشن نے بھارت کو بلیک لسٹ کرنے کی سفارش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی حکومت ہندو قوم پرست ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے۔ مسلمانوں، عیسائیوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ امریکی کمیشن نے بھارت میں بغاوت کے قانون کا مسلسل استعمال تشویشناک قرار دے دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ توہین عدالت کے مرتکب قرار۔ عدالت کا روزانہ $10,000 جرمانہ بھرنے کا حکم۔ ٹرمپ نے عدالتی حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ضروری دستاویزات فراہم نہیں کی تھیں۔ جب تک وہ حکم پر عمل درآمد نہیں کریں گے جرمانہ ادا کرتے رہیں گے۔ اور ٹیسلا اور سپیس ایکس کے مالک کی جاگیر میں ٹویٹر بھی شامل۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک نے $44 ارب میں ٹویٹر خرید لیا۔ نئے فیچر شامل کر کے ٹویٹر کو پہلے سے بہتر اور صارفین کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اوپن سورس الگورتھم بنائیں گے۔ ایلون مسک کا ٹویٹر صارفین کو پیغام۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔